کہہ رہے ہو انج کدوں ہاں جی ساڈی ماں ہاں جی او دے ابو نہ ابو تے ساڈے ابو لیکن کیونکہ قصور او دا نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، میں نو غلط نہیں کہا ہے بھی ایک لحاظ نہ غلط ہے، لیکن اس لحاظ نہ ٹھیک ہے، انہیں اپنے بچائے نے، تو اپنے بچا سکیا کیونکہ پرا او دا نہیں سی، پرا تیرا سی، او دا دیور سی، او دا جیٹ سی، بھੈਣ تیری سی او دی تے ننان سی، ماں تیری سی او دی تے سس سی، پیو تیرا سی او دا تے سوہرا سی، تو تے ایویں زبردستی او تے رشتے مسلط کرن ڈے ہیں، او دے واسطے رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ایسے انہیں اپنے سارے بچائے اور اسی اپنے بچا سکے، لیکن ایڈا سونا رشتہ کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں تیسرا نمبر وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور سب لڑائیاں بھی ادو ہی ہوندی ہیں جدو بلو رانی آتی ہے، کیونکہ بندے کو مینج نہیں نہ ہوتا، کیونکہ قرآنی فکر ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی پہلی دوجی تیجی چوتھی پنجویں چھویں ستویں کچھ نہیں، ہاں جی بلکہ ہمارے بچوں کو نظمیں پوئمیں کیا پڑھائی گئی، ہاں جی چوچو چوچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا، جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھی ہیں اس قوم نے کھے اکٹھا کرنا ہے، نظم بھی کیا پڑھائی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، انگلش میں پوئمیں کیا پڑھائی گئی، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، تسی بھی ایسے ملنگ ہو، تسی بھی کدی نہیں آج تک انہوں نے پوچھا ہمٹی ڈمٹی ہے کون، کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ادھار کے کریکٹر لینے کی، مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے، ستی قوم ہے، آج بھی میرے بچے مسٹر چپس پڑھتے ہیں، وہ میرے کل مسٹر ابو بکر نے، میرے کل مسٹر عمر نے، میرے کل مسٹر عثمان نے، میرے کل مسٹر علی المرتضیٰ نے، میرے کل مسٹر حسن نے، میرے کل مسٹر حسین نے، میرے کل مسٹر ابو ذر نے، میرے کل مسٹر مصعب بن عمیر نے، میرے کل مسٹر امیر حمزہ نے، میرے کل مسٹر جعفر طیار نے، میرے کل مسٹر سعد بن نبی وقاص نے، میرے کل مسٹر غوث اعظم نے، میرے کل مسٹر صلاح الدین ایوبی نے، میرے کل مسٹر طارق بن زیاد نے، کیوں لوڑ پئی سانو ادھار دے کریکٹر لین دی، اس لیے اب ایک گھنٹے میں کیا اپنا دکھڑا روں، ہم قوم بن سکے، اللہ جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں، اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی وکھرے ہیں، ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے ہیں، ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا، مرنجون مکا چڑھے ایسی حضرت، لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک، جنگ بدر لڑی گئی، 70 قیدی پکڑے گئے، لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا، ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی، بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے، حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہے، فرماتے دیکھتا کیا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں، قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں، پھر تشریف لائیں، چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں، قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف، کافی بار اس طرح ہوا، کہتے میں نے فیصلہ کر لیا، اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا، سونے ہو حکم تے کرو، بار بار تشریف لے آ رہے ہو، بے چین ہو، اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، قیدیوں کو دیکھا، جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی، سونے ہو حکم تے کرو، محبوب آقا مولا حکم، تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی، کافر ہیں سارے کے سارے، حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے، مینوں نیندر نہیں پین ڈئی، اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں، بھੈਣ تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی، وہ نعرے علی دے مار دے، وہ گل بھی تے علی پاک دی کوئی مننا نہیں، بھراواں نوں شریک بنا لیا جے، بھੈਣاں نہ مکا بیٹھے ہوئے، توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی، وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے، ابن ملجم جس کا نام ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، دھیان پیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے، پہلے پانی اینوں پیا، تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیائے گا، اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا، اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم، تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے، تسی نہ دے نقش بندی،
तुसी ना दे चिश्ती, तुसी ना दे कादरी। हाँ जी, गौसे आजम के लिए मैंने पढ़ा। हुजूर गौसे आजम बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है, खुद को चादर में छुपा रखा है, जिवें हुण तुसी कीता है, ताकि इंज होए ना किसी नूं धक्का ना वजे, किसी दे पैर ते पैर ना आए, मेरी वजह ना किसी नूं तकलीफ ना। हुजूर गुजर रहे हैं, लोग भी गुजर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि चादर थले गौसे आजम लिखिया। उस टाइम बाजार 'च कपड़ा चोर खलोता सी, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ 'ਚ ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, वो भी चल रहा है और आगे आगे गौस पाक भी चल रहा है। अब क्या गौसे पाक को नहीं पता था पीछे जो चल रहा है किस नीयत से चल रहा है, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब गौस पाक रश से बाहर निकल गए, अब उसके मुताबिक जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें फड़ के तो गौस पाक की चादर को खिंचिया, कुट के झटका मारिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं आख्या। अल्लाह की बारगाह च अर्ज करते ने, रब्बा फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सू, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई। फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई सू। अल्लाह फिर जो फड़ ही लई सू, फिर इंज दी रहमत करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे, असी हज़रत अपने ते बूए बंद कर। ध्यान पिया, फरमाया अली दे वेड़े खलोता है, पहले पानी इनू पिया। तेरा मेरा वेड़ा किड्डा बदनसीब वेड़ा है, जिथे अपने पानी पी सकते, जिथे अपने पानी पी सकते, और उन्होंने दे वेड़े किड्डे सोहने वेड़ जिथे कातलों भी पानी पियाएगा। इसीलिए तो फिर मुझे इकबाल याद आता है ना, इकबाल ने एवं तो नहीं रोक के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम, तानू ते हवा नहीं लगी, तुसी ना दे नक्शबंदी, तुसी ना दे चिश्ती, तुसी ना दे कादरी। हाँ जी, गौसे आजम के लिए मैंने पढ़ा। हुजूर गौसे आजम बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है, खुद को चादर में छुपा रखा है, जिवें हुण तुसी कीता है, ताकि इंज होए ना किसी नूं धक्का ना वजे, किसी दे पैर ते पैर ना आए, मेरी वजह ना किसी नूं तकलीफ ना। हुजूर गुजर रहे हैं, लोग भी गुजर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि चादर थले गौसे आजम लिखिया। उस टाइम बाजार 'च कपड़ा चोर खलोता सी, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ 'ਚ ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ, इंतज़ार करना है कि दुकान वाला जड़ा चादर वाला किसी सज्जी खब्बी दुकान च ना वड़ जाए, बाजारों बाहर निकल जाए। बाकी फिर दो तीन बंदियां दी परवाह कोई नहीं, वो भी चल रहा है और आगे आगे गौस पाक भी चल रहा है। अब क्या गौसे पाक को नहीं पता था पीछे जो चल रहा है किस नीयत से चल रहा है, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब गौस पाक रश से बाहर निकल गए, अब उसके मुताबिक जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें फड़ के तो गौस पाक की चादर को खिंचिया, कुट के झटका मारिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं आख्या। अल्लाह की बारगाह च अर्ज करते ने, रब्बा फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सू, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई। फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई सू। अल्लाह फिर जो फड़ ही लई सू, फिर इंज दी रहमत करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे, असी हज़रत अपने ते बूए बंद कर। हुजूर जुनैद बगदादी हज़रत ने आना जाना, को मेरे वर्गा सी, उन्हें हज़रत का जाहो जलाल वेख्या, उन्हें क्या लगता पीर हो रही, वाह भाई मीर ने, मुरीद जो ने वाह भी तो पीर हो रही, वाह भाई मीर। तो जो पीर होना ने शाह पढ़न जाना तो मैं पीर होना दे घर चोरी करनी है। गौस पाक सारे मुरीद खानका छड़ के नमाज पढ़न टुर गए, चोर ने कंध टप्पी के अंदर, लेकिन अंदर आके की वेखदा है, वह रब के रसूल का ही नाम, कख भी नहीं कार विच। कुरान शरीफ है, मुसल्ला है, तस्बीह है, लोटा है, वुजू करने वास्ते, संजा करने कख भी नहीं है। बड़ा हैरान परेशान होया, बगदाद का सब तो बड़ा पीर ते घर, उन्हें कि हुण आ गया हाँ जाना, मैं भी इंज नहीं, कोई ना कोई तो लैके जाऊँगा। वाह भाई लब लूब के लिखिया नूं हुजूर जुनैद का कोई कुड़ता लभ गया, उन्हें कुड़ता चोरी किया तो बाजार बेचन टुर गया, क्योंकि तब ये चीज़ें होती थी। यहाँ तक लिखा है कि मुर्दों के कफन चुरा लिए जाते थे। इसलिए जिस दुकानदार कल गया, उन्हें कहा भाई कुड़ता तेरे को ले लाँगा, लेकिन पहले गवाह लैके आके कुड़ता तेरा अपना, क्योंकि तू गवाह लिया। उन्होंने कहा चल तू नहीं तो अगली दुकान वाला ले लेगा, अगली वाले नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, होंदिया मैं बात ख़त्म करूँ। उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी,
انہوں جا کے انہوں نے کرتا وکھایا، بھائی کرتا لے لے، سستا ہی دے دیا گا۔ انہوں نے کہا سستے مہنگے دی گل نہیں، پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے، گواہ ہے کوئی نہیں۔ انہیں دیر حضرت جنید باہر آ گئے، ویختے کی ایک بندے دے ہاتھ آپ دا کرتا ہے، دکان والے نوں کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے، وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ، جو گواہ دی گل آندی تو چپ کر جاندے۔ حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے، تھے تو آبا وہ تمہاری، وہ چلے وہ تو چوراں نوں کج نہیں سکیں گے، اسی اپنے گواہ بیٹھے، قصور بی بی دا نہیں پترا، قصور تیرا تے اسی نہیں بندے رہے۔ میں نے بہت سیانی کہاں گا، انہیں اپنے رشتے مینج کیتے ہیں، اللہ دیاں بھابیوں دے نہ کوئی چنگا سلوک نہیں کرتی، لیکن کدی تین دسے گی، کیونکہ جدن دسے گی تو کہنا تو پھر جایا ہی نہ کر۔ بہت سیانی نکلی ہے، انہیں اپنا رشتہ بچا لیا، تو میں اپنا بچا سکیا، اللہ پرا ہوئے حضرت میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے۔ مجھے جھمرے کا مزاج نہیں پتا، میں سیالکوٹ کا مزاج، کیونکہ بالکل سامنے جموں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے سردی جلدی آتی ہے حضرت، کیونکہ جو پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سردیاں جو سیالکوٹ دا مزاج کی یہ مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ سویرے پتر چلے نے کام تے ماں کی کہندی سارے کھلوئیو نہ کتے، ٹھنڈ بڑی ہے، بارش بھی ہون رہی ہے، تو میں مولی کنڈا کر لوں گی، تو مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ، ہے جی، میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا ہے۔ پہلے نکاح آ گیا، ظاہر کٹھیاں تے نہیں آنا، نکاح صاحب تو پہلے آ گیا، ماں کہندی ہے ہاتھ تو تھکیاں ہیں پرونٹھے سٹ دیں، تے نکاح کی کہندا ہے امی کی گل کردے پیو، بھائن نوں بھی آ لیندے ہو، کلیاں کو پرونٹھے دا مزہ آنا۔ بات غلط تو نہیں کی میں نے، کدی وہ حال سی کہ بھائن بغیر پرونٹھا بھی کھادا جاندا، کدی بھائن بغیر مولی والا پرونٹھا بھی کھادا جاندا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے بڑا ہو گیا سارے، ماں کہندی یہ تھکے آئے ہیں ہاتھ تو سٹ دیوں پرونٹھا، تے بڑا کی کہندا امی جی کی گل کرن دے، چھوٹے نوں ہی آ لیندے ہو، سارے ویر رل کے کھاواں گے تے مزہ آئے گا۔ وہ چلے وہ کدی بھرا اینے پیارے ہوندے سن کہ پرونٹھے نہیں سن کھادے جاندے انہاں بغیر، وہ اج کتھے آ کھلوتے ہو سارے، اج کتھے آ کھلوتے ہو۔ چمرے چھوٹے نے کسی نوں دھکا مار دیتا تے حضرت جی بڑا باواں ٹونگ کے لڑن ٹر گیا، تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے نوں ہاتھ لایا۔ پھر ایک وہ ویلا آیا کہ بڑا آپ ڈانگ لے کے چھوٹے نوں لبن ڈیا سی، میں نے آپ ویکھیا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، چھوٹے دے سامنے کسی نے بڑے نوں کہہ چھڑیا کوئی آ چل تیرا بڑا بھرا، میں چھوٹا ایڈا جہا سی، حضرت پہ گیا حضرت جی وہ تیری ضرورت میں تینوں پاڑ چھڑاں گا، تو میرے بھائن واسطے اے بولے۔ پھر وہی ویلا آیا چھوٹا پہ بندوق لے کے بھائن نوں لبن ڈیا۔ وجہ کیا ہے؟ محفلیں بہت ہیں حضرت صاحب، لیکن دکھ دے نال ناتھاں پاویں میرے تو ناراض ہوں، اے نقیب پاویں میرے تو ناراض ہوں، مرتے جانا ہے ایک دن، کم از کم عزت دی موت مری ہے نہ۔ میں ہم نے ان کو شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی دیا، اسی انہاں نوں اینڈ دا وچ کتے نہ کتے۔ پھر مجھے وہ مسلم اور بخاری کی روایت یاد آندی ہے کہ میرا صاحب دوسرے نمبر تے ہونا کیوں، میرا دوسرے نمبر تے صاحب ہونا کیونکہ میری بہت زیادہ ذمہ داری تھی۔ جمعے کا صرف یہ مقصد ہے کہ حضرت ہم ان کو کوئی کہانی سنا کے گھر بھیج دیں، جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعرہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل پہ گفتگو ہو۔ جمعے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پہ گفتگو ہو، مصباحی صاحب اس پہ گفتگو کریں حضرت، لیکن مصباحی صاحب بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مصباحی صاحب کو، خطیب صاحب کو وہ اتھارٹی، وہ سورس، وہ طاقت بھی دی نہیں، اس لیے سب گڑ مڈ ہو گیا۔ ہم نے اپنی محفلیں حضرت شاعروں کے حوالے کر دی۔ ایک نقیب جڑا ایک دن مدرسے نہیں گیا، اسم فعل حرف کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب، وہ دی حضرت پوری محفل تے کنٹرول ہوندا ہے، اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے سارے، اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت، اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا، عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب، کتنا کتے قصوروار مصباحی۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں،
اور پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں، سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی۔ مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت، وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب۔ میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت، میں لنگ کے جانا، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت، میرے گھر دے بالکل کول انہاں دی مسجد ہے، میں لنگ کے جانا ہوں مسجد بھری پڑی ہے، باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت، لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب، کیوں؟ ہے ہی شعر و شاعری ہے۔ غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب، کیوں؟ کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب، وہاں 2 ٹوک بتایا جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا، کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کے لگا ہوں۔ آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی، مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا، لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا؟ ہم نے ان کو یہ سنایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ منڈے کملی کالی، ڈھیل دے دی، کچا شعر حضرت، لوکاں نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں، ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں، 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری، لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی، داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی، اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی بلکہ کیا سنا دیا؟ اوپر سے شعر سنا دیا۔ حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھے، مصطفیٰ سنا دیا، اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی ہے، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا، ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا، لیکن کیا ہوا؟ یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے، لیکن علماء بیٹھے ہیں، سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، یار غار یار مزار، جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے حضرت، کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈرنا، مینوں روز حشر دا، اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینوں رو لو، پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں لیا، انہوں نے واقعی کوئی ڈر، نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ ہی ڈرائے ہیں، آپ ہی انہوں نے دسے۔ ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے، میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اوے الو دے پٹھیا، قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ فی جنات یتسالون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں،
جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چ آ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے۔ بس آپ تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے، اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو، نماز چھوڑ دی امت، اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو، وہ چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے، کوئی آپس ہی لڑن دے ہے۔ اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہم، لیکن اسی ایک دوجے نہ، گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑھیا، جنہاں دے پڑھنے سانو دندناندے پھرن دے، مودی کی باتیں سنو، ہے یہ اتنے جو، میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے، تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے، تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے، تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن سے کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے میں پہندے، لیکن اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے، سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، راوی جو تروپا پانی نہیں ہے، ہم ان کو ستلج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا، وجہ کی کسی قوم بن سکے، کسی قوم بن سکے۔ یہ میں آخری بات اب کرنے لگا ہوں مولانا روم کی کھوڑ فتو، دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے، بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے بات۔ یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے، اس نے کام بڑے شروع، لیکن چلے آ تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چلتا ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ اللہ اللہ کریا کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی، جنگل چلا گیا، تسبیح کسی کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چھڑی، روٹی چلدی رہی، روٹی تے نہیں پتر کدی کسی دی روکی ہے، روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی اودی بھی نہیں روکی ہے، تیری میری روکنی سی، تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے، اللہ کدی کسی دی روکدا انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وس دینا، ہاں جی تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑ دینے ہو دے، رب نے تے کدی انہاں دی بھی نہیں روکی ہے، وہ ان آستہ آستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، دل میں صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی، اسی طرح سال گزرتے رہے۔ مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے، اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لیندا رہنا کی چاہیے؟ انہیں عرض کیتی ربا ہن کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے سونے دی طلب، ہاں اے ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، کوئی این دا سسٹم کر دے، بھوک لگے تو کھان نو لب جے، باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا۔ حکم آیا اپنے گھر جا، جو برتن پسند آئے پسند کر لے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا۔ کر گیا غریب آدمی سی کو پتیلی پسند آئی، چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت دی نیت کی تھی، نکل آیا۔ ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں، جس دن کلیاں کھائیں گا اس دن بند،
बाकी जितनी देर तक वंड के खांदा रहेगा कयामत तक तेरा मुकेगा नहीं। साडा भी पुत्र बंद तां ही हो गया, कलियां खाने चला गया हजरत, पतीली फड़ी गोश्त निकल आया, बाहरों दो बंदे सदे रल के खादा, जो भुख लगनी दो बंदे बाहरों ले आने, पतीली फड़नी, सालन निकलना, आपे भी खाना। मौला नूम फरमाते हैं बचपन के दोस्त आ गए मिलने के लिए। अब दोस्त बातें भी करते जाएं और बार बार कहते भी जाएं भाई अज रोटी तेरे लू खानी है, लेकिन वो वेखन ना आपे गया ना किसी ने भेजिया, ना अंदर को पकन की खुशबू आन डई। वो एक बेली बोल ही पिया, उन्हें कहा यार तू भुखा मारना सानू अज, तेन किन्नी बारी कहा रोटी तेरे लू खानी, उन्हें कहा परेशान कानू आन डई, नमाज जमात ना पढ़नी, बाकी फिर जो कहोगे मैं खुआवांगा। नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा, उन्हें कहा कीमा मटर, दूजे नू पालक गोश्त, तीजे नू उन्हें कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, तीनों सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं, तीन ताज़ा फ्रैश गर्म धुआं निकलता पे। उन्हें कहा की अंदर हो, उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा, क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। दो दो बुरकियां लाइयां, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश हुए, भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौला रूम फरमाते हैं जब वो तीनों दोस्त उठ के गए, दो टुर गए झुमरे नू वापस, एक टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर चुकी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए, उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहे। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो, चाहिए कुछ नहीं, बा मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए, असी एक दूजे दी देश की वापस करा दे, और असी कख भी किया, असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलों ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हूँ फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुका हूँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जड़े रब किसी को पतीली दे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियां 4 कर दे, अल्लाह एदियां मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे किया उदियां 4 हो जाएगी, मर्जी मालकां दी, लेकिन अगली गारंटी देना जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, साइन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ऐ नहीं मैं तो कहता कि उदियां 4 हो जाएगियां, लेकिन यह गल पक्की है तेरियां 8 हो जानियां। लेकिन असी की कीता, असी ओदी भी एक ख्वाहिशड़ी ते अपनियां भी 8, असी कौन नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमानत का। बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोना हज़रत साहब नाकाम हुए, होना की चाहिए ही जेड़े हालात बने दे ने रोंदे हज़रत सारी सारी रात इन्होंने नींदर ना आती, बड़ा की दुआवां करदे या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, लेकिन उम्मत दुआवां की कर दी या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं ब्याह करांगा, मैं जाने जमांगा, सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना तारक बिन ज़ियाद भेज, मैं बनना मोहम्मद बिन कासिम भेज, मैं बनना नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना, क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। सब किन्ने हालात खराब ने, जिन्होंने जंग के हालात बने ने, तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड की होंगी, वो साडा कलाम बदलिया, असी उत्थे ही हाँ, लगियां ने मौजां होन लाई रखी सोहणिया, छड़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया, उत्थे जंग बूहे खलोती है, ये गुड्डियां चढ़न लगी, कख अल्लाह सानू माफ़ कर दे, जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे। पुत्र खुदा दा वास्ता जी आंदे बहुत तमाशा किया तुसी, तो तौबा भी करिए तो माफ़ी भी अल्लाह को मंगिए, तुम जान लगे ना करिए, मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना, वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी है, दाढ़ी रखनी पैनी है, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुजुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ, मैं बैठता, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है, मैं लेट हूँ हज़रत, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का, तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा
پھر وہاں سے آ کے سبق شروع کروں. اس لیے پتر عمل کی طرف 5 نمازاں پوری ہیں. ٹھیک ہے پکا ہو گیا 5 نمازاں ہاتھ کھلار کے ایک باری ہے. وما علینا الا البلاغ.